السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل پر میں ہوں آج کے ویلاگ کے ساتھ رضی الدین رضی۔ اور آج کا بنیادی سوال کہ اخبارات جو ہیں وہ کیوں دم توڑ رہے ہیں، اور اخبارات کی سرکولیشن کیوں ختم ہو رہی ہے، اور اخبارات اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے، یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ جب اس پر غور کرنا شروع کیا تو اخبارات تو بہت سے ختم ہو گئے، کچھ ختم ہو رہے ہیں، ڈاؤن سائزنگ ہو گئی، بہت سے اخبارات بند کر دیے گئے، بہت سے اخبارات جو تھے ان کے ہیڈ آفیسز شفٹ ہو گئے، وہاں کی ایک ہی جگہ سے کام ہو رہا ہے، اور باقی کچھ پرنٹنگ اسٹیشن بن گئے۔ لیکن اگر ہم اخبارات کے ماضی پر دیکھیں، نظر ڈالیں، تو اخبار ایک بنیادی ذریعہ تھا معلومات کا، اور یہ معلومات کا بھی، خبر کا بھی، انفارمیشن کے ساتھ ساتھ علم کا بھی ایک بڑا ذریعہ تھا۔ اور اخبار جو تھا اس کے ذریعے قاری جو ہے وہ بیک وقت بہت سے اس میں سے اپنی دلچسپی کی چیزیں حاصل کر رہا ہوتا تھا۔ اس میں بچوں کے صفحات ہوتے تھے، خواتین کے صفحات ہوتے تھے، سنڈے میگزین ہوتے تھے، فیچر ہوتے تھے، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں کہ جس میں لوگوں کی دلچسپی ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور اخبارات جو ہیں انہوں نے جو بہت سارے صفحات تھے یا تو انہیں کم کر دیا یا ان کو آدھا کر دیا، یا اب لیکن اخبار بنیادی طور پر تو نیوز کا ذریعہ ہے۔ تو نیوز پر اگر ہم دیکھیں کہ نیوز میں کیا ہوتا تھا اور اخبارات میں جو خبریں ہوتی تھیں اس میں سے کون کون سے عناصر غائب ہو گئے۔ ایکسکلوسیو خبریں ختم ہو گئیں۔ ایکسکلوسیو خبر سے مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ خبر جو ایک اخبار کا رپورٹر خود جا کر لاتا ہے، اور وہ کسی اور اخبار میں نہیں ہوتی، اور اخبار کی ایکسکلوسیو خبر ہی اخبار کی پاپولیرٹی کا باعث ہوتی تھی کہ ایک خبر ہے وہ صرف ایک اخبار میں موجود ہے اور باقی کسی اخبار میں موجود نہیں ہے۔ ہم جب صحافت میں تھے ہم اس کمپٹیشن میں رہتے تھے کہ نیوز روم میں بیٹھ کر میں نے کام کیا، ہم نیوز روم میں بھی اس کمپٹیشن میں رہتے تھے کہ خبر ایسی دیں جو کسی اور اخبار میں نہ ہو، اور اس میں کئی دفعہ ہم لیٹ نائٹ کوئی ایسی خبر دے دیتے تھے جو ڈاک ایڈیشنوں میں ہم نہیں دیتے تھے، لیکن لوکل اخبارات میں وہ خبر شائع ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ اگلے دن پرنٹ ڈاک ایڈیشنوں میں اسے کیری کیا جاتا تھا۔ ایک خبر، کوئی قتل کا واقعہ ہوا، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے، کوئی ایسا قتل ہو گیا جس نے سنسنی پھیلا دی، سو اس میں پہلے روز تو ایک خبر ہوتی تھی، لیکن اس خبر کے ساتھ صرف مرکزی خبر نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ کچھ سائیڈ سٹوریز ہوتی تھیں، اس کے ساتھ ایک ڈبل کالم، 2-3 سنگلیں، ایک باکس بناتے تھے ہم اس کو۔ اور اگر بڑی خبر ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ نصرت فتح علی خان کا جب انتقال ہوا تھا اور جب لیڈی ڈیانا کا انتقال ہوا تھا تو وہ پورے صفحات ان کے لیے وقف کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر اگلے روز ہم نے ان کو پورا اخبار ان کے لیے وقف تھا، اس کے بعد اگلے روز وہ چیزیں پھر فالو اپ کئی روز چلتے تھے۔ تو کرائم کی خبروں اور اہم خبروں میں بھی فالو اپ کئی روز تک چلتے رہتے تھے، اور فالو اپ سے مراد یہ ہوتی تھی کہ ایک خبر آپ نے پہلی دے دی قتل کی، پھر رپورٹر کے پاس کچھ اور خبریں ہوتی تھی، رپورٹر سپاٹ رپورٹنگ کرتا تھا۔ اصل میں سپاٹ رپورٹنگ میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، آپ موقع پر جاتے ہیں اور آپ کسی اس کے ورثاء سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ صرف پولیس رپورٹ پر جب ہمارے رپورٹر انحصار نہیں کرتے تھے تو بہت ساری چیزیں انہیں مل جاتی تھی۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ سارا کچھ پریس ریلیز پر انحصار کرنا شروع کر دیا، پولیس کی رپورٹ پر انحصار کرنا شروع کر دیا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی رپورٹس پر انحصار کرنا شروع کر دیا، اور محکمہ اطلاعات کی رپورٹس پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ سو جب وہ انحصار کرنا شروع کر دیا تو رپورٹر نے خود موقع پر جانا چھوڑ دیا۔ بڑے سے بڑے جلسے میں بھی رپورٹر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خود موقع پر نہ جائے، اور وہ گھر بیٹھ کر پریس ریلیز کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے، اب واٹس ایپ پر ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، تصویریں بھی آ جاتی ہیں، بنی بنائی خبریں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ واٹس ایپ سے پہلے یہ فوٹو کاپی کا زمانہ آیا تھا کہ فوٹو کاپی کے ذریعے خبریں تقسیم کی جاتی تھی، اور بلکہ اسے کہتے ہیں خبر پول کرنا۔ اب وہ خبر پول اس طرح ہوتی تھی کہ ایک فوٹو اسٹیٹ کی دکان پر یا فوٹو اسٹیٹ کے ذریعے خبریں رکھ دی جاتی تھی، کسی دکان پر دے دی جاتی تھی، یا اس کی بہت ساری فوٹو کاپیاں کروا کر جو خبر صحافی تھے وہ آپس میں پول کر لیتے تھے کہ یہ خبر میں لایا ہوں، یہ آپ سارے لے لیں، میرے اخبار کے علاوہ آپ بھی لے لیں۔ ایک پریس کانفرنس میں ایک صحافی گیا، اس نے آ کر سارے اخباروں کو دے دی، اور یہ بہت عرصہ تک چلتا رہا۔ اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایک غلطی اگر ایک اخبار میں ہے تو وہی غلطی تمام اخبارات میں ہوتی تھی، کیونکہ پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اگر نوائے وقت کے رپورٹر نے خبر بنائی ہے تو کسی اور اخبار میں جب وہ چھپے گی تو اس میں نوائے وقت
کے سے بات چیت کرتے ہوئے بیچ میں لکھا ہوتا تھا، اخبار کوئی اور ہوتا تھا، یعنی وہ رپورٹر سب ایڈیٹر کئی دفعہ پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے چیزوں کو۔ اب یہ معاملہ اب بھی اسی طرح جاری ہے، لیکن اب اس میں واٹس ایپ شامل ہو گیا ہے، وہ فوٹو کاپی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب کمپوز شدہ خبر جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، ایک کمپوز شدہ خبر کہیں سے آتی ہے، کسی سیاسی جماعت کے ہیڈ کوارٹر سے آتی ہے، کسی انٹیلیجنس آفس سے آتی ہے، کسی پولیس کے محکمے سے آتی ہے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، کوئی خبر ہوتی ہے، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک کمپوز شدہ خبر آتی ہے اور وہ ساروں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور سب اخبارات میں آئندہ روز، لہٰذا اخبارات یکسانیت کا شکار ہو گئے۔ قاری کوئی اخبار پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اور پھر ایک اور چیز کہ میں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں اخبار لانا جو ہے وہ کیوں بند کیا، اور میں کوئی 45 سال سے ناشتے کے موقع پر اخبار پڑھتا تھا اگر، تو مجھے اس سے کیوں دستبردار ہونا پڑا کہ چونکہ مجھے اپنے جو بھی خبر ہوتی ہے، دیکھیں خبر آج کل الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا میں پل پل خبر آ رہی ہے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو 5 منٹ بعد ہر خبر سب کو معلوم ہوتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، الرٹس کے ذریعے، اور لوگ ڈیجیٹل ہوئے ہوئے ہیں اور ہر چیز ہر ایک کے پاس آ رہی ہے۔ اب اخبارات میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا جو چینلوں پر آ رہا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا پر آ رہا ہے، یا کسی اور جگہ آ رہا ہے، اگر وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا تو لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوگی۔ لوگوں نے اگر ساری خبریں پڑھی ہوئی ہیں اور آپ نے دوبارہ وہی ساری خبریں اخبار میں دے دی ہیں اور اس میں لوگوں کی دلچسپی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، پھر وہیں بات آ جاتی کہ ایکسکلوسیو خبر نہیں ہے، تو پھر لوگ جو ہے وہ اس سے دستبردار ہوتے چلے گئے، ان کی اخبارات سے دلچسپی ختم ہوتی چلی گئی، اخبارات کی سرکولیشن کم ہوئی تو پھر مالکان نے نقصان برداشت کرنا ختم کر دیا، جب سرکولیشن کم ہوئی تو پھر اشتہارات کے معاملات بھی آ گئے، کہیں سے پابندیاں لگ گئیں، کچھ اور ہو گیا، اور پھر ایک بہانہ بنایا گیا، کیونکہ مالکان کو اب سرکولیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ سرکولیشن جو تھی وہ اخبار کی بنیاد ہوتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ اخبار جو شائع ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ سرکولیشن چونکہ زیادہ ہے لہٰذا ہم اس اخبار میں اپنی خبر شائع کرواتے ہیں۔ اب سرکولیشن مالکان کے لیے بوجھ بنتی گئی، پھر مالکان نے یہ کیا کہ اخبارات کی سرکولیشن محدود کرتے چلے گئے، پرنٹنگ سٹیشن بڑھاتے چلے گئے، کیونکہ پرنٹنگ سٹیشن کے ذریعے اشتہارات آتے ہیں، ان کے اپنے مفادات پورے ہوتے جائیں، باقی پھر ورکرز آپ کو جب بوجھ لگنے لگ جائیں تو پھر آپ ورکرز کو شارٹ لسٹ کرتے جاتے ہیں، ختم کرتے جاتے ہیں، ایک ادارے سے کئی ورکرز کو نکال دیا گیا اور باقی لوگوں پر بوجھ بڑھتا چلا گیا، ایک رپورٹر کو ایک سے زیادہ بیٹس دے دی گئیں، رپورٹر کی اپنی صلاحیت بھی متاثر ہوئی، پھر مالکان کے اپنے مفادات نے بھی رپورٹنگ کو نقصان پہنچایا۔ جب آپ ایکسکلوسیو خبر کوئی لے کر آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اشتہاری پارٹی ہوتی ہے، وہ ایکسکلوسیو خبر لے کر آتے ہیں، رپورٹر کسی جگہ جا کر تحقیق کرتے ہیں، رپورٹ لے کر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو مخالف بناتے ہیں اپنا، کہیں خود اپنا نشانے پر آتے ہیں، اور جب وہ خبر لے کر مالکان کے پاس آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایڈیٹر یا مالکان وہ ان کا کہیں نہ کہیں سودا کر لیتے ہیں، رپورٹر بیچارہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، اگلے روز وہ خبر کسی یا تو کونے کھدرے میں لگا دی جاتی ہے یا اسے بالکل مسخ کر دیا جاتا ہے، یا پھر مالکان یا اور ایڈیٹر صاحبان اشتہاری پارٹیوں کے ساتھ سودے بازی کر کے اس خبر کو مکمل طور پر روک دیتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے، یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جو اخبارات کی سرکولیشن ڈاؤن ہونے کا باعث بنے، جنہوں نے اخبارات سے ان کا کاری چھینا، اور نہ صرف کاری چھینا بلکہ بہت سارے صحافیوں کو بھی بے روزگار کیا۔ ناظرین کرام، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اس پر کومنٹ بھی کیجئے، اور گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک ہماری اپڈیٹس آتی رہیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔